السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، اور ان کو یہی حکم کیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ سیدھا صاف ستھرا دین ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری دنیا، پورا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ بھائی نماز کی
فضیلت اور نماز کی اہمیت کے متعلق سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے کلمے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو خالص کر کے، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ سیدھا اور صاف ستھرا دین ہے جو اللہ نے خود بنا کر اپنے پیغمبر پہ اتارا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی فرمایا وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے، عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو، کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ جس کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، رہ گئی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ لیٹ ہو گئی، بُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسے ہے جس طرح اس کا مال و متاع، اس کا گھر بار، اس کے بیوی بچے، اس کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے گھر میں نماز کو بطور قانون اس کا نفاذ کرو، خود بھی اس کے اوپر پابندی کرو۔ ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق ہم دیتے ہیں۔ آخرت میں اچھا انجام متقین کا ہوگا، تقوی اختیار کرنے والوں کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر گھر کے سربراہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز کا حکم کرے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابندی کرے اور اپنے گھر کے اندر نماز کا حکم کرے۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک گھر کا جو سربراہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھیں گے۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو نماز کا حکم کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المعارج کے اندر نمازی کے متعلق فرمایا الا المصلین، جو نمازی ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی پوری پڑھ لیں، کبھی 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، اپنی نمازوں کے اوپر دوام اور ہمیشگی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اپنے مالوں کے اندر وہ ایک حق سمجھتے ہیں
کہ اس میں ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا میرے مال کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے۔ وہ خود دیکھ کر للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کو بھی جو اللہ کے نام پہ مانگے اس کو بھی دیتے ہیں، جو سوال نہیں کرتا خود پہچان کر تلاش کر کے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ نمازی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، اپنی کمائی کی ایک ایک پائی کا اللہ کو جا کر میں نے جواب دینا ہے۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربہم غیر معمون، بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ بندہ اس سے بے خوف ہو جائے اور اس کے بارے میں اپنے اندر ڈر اور خوف اور آخرت کی فکر پیدا نہ کرے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ نمازی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ نے جو جائز طریقہ ان کے لیے رکھا ہے وہ نکاح ہے، شادی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے جو جائز اللہ نے طریقہ رکھا ہے اس کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہ کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ اور کہیں بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی، بدماشی، بے حیائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری حدوں کو پھلانگنے والا، حدوں کو تجاوز کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ نمازی اپنی امانتوں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں کہ اللہ سے جو وعدہ کیا میں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاروں گا، اس کے مطابق گزارتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ گواہی، سچی گواہی کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازی سے اللہ نے بات شروع کی، نمازی کی صفات اللہ نے بیان کی، اور آخر میں پھر اللہ نے کہا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، ان نمازیوں کی جنت کے اندر میں عزت کروں گا۔ صبح و شام نمازی جب اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ میں صبح و شام اپنے ان مہمانوں کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا مالک قرار دیا ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، پاس ہو گئے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ظاہری اعضاء کی، اندرونی خیالات و جذبات کی پوری یکسوئی اللہ کی طرف ہوتی، اور اللہ کے ساتھ جب کال مل جاتی ہے تو پھر پوری دنیا سے کال کٹ جاتی ہے، پھر کوئی خیالات نہیں، کوئی ادھر ادھر دیکھنا نہیں، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ اللہ کے مومن بندے، نمازی بندے لغویات سے، بیہودہ باتوں سے اور لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کو بچا کے رکھتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اپنے مالوں میں سے
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے کہیں اور اپنی شرمگاہ کو استعمال نہیں کرتے، یہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو شخص جائز طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے اور اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے خشوع و خضوع سے شروع کر کے نماز کی حفاظت پر بات مکمل کی، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت الفردوس کے مالک ہیں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نمازی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے جو ہیں، وہ سب سے اعلیٰ قسم کی جو جنت ہے یہ اس کے وارث ہیں، میں ان کو وہ جنت عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خوشخبری اللہ تعالیٰ سناتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے صحیح عقیدے کے ساتھ سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے حلال روزی کھا کر اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے متعلق یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے مال کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور مومنوں کی صفات اللہ نے بیان کرتے ہوئے سورہ انفال کے اندر بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا یہ میرے پکے اور سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات بھی ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے جنت کے اندر بزرگی والا عزت والا میں نے رزق بھی تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں بھی فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب کے اوپر اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ نہیں دیکھی، عالم برزخ نہیں دیکھا، عالم ارواح نہیں دیکھا، اس کے باوجود اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی صفت یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔
اللہ کے مومن بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، ان کی اللہ نے شان یہ بیان کی ہے، پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کا اعلان کیا، کہیں جنت کے بالا خانوں کا اعلان کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی تیار کی اس رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز کے بغیر مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل دہل جاتے ہیں۔ قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کے رستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، ان کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مدارس، مساجد، حقداروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، فطرانے کی شکل میں، کبھی عقیقہ کرتے ہیں، کبھی قربانی دیتے ہیں، اور کبھی نظر دیتے ہیں، کبھی نیاز دیتے ہیں، کبھی نفلی صدقات، فرض صدقات اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے والوں کے مالوں میں اللہ کبھی کمی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان لانے والے بندوں کی سب سے بڑی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلی بات وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ اللَّهِ، اللہ توفیق دے تو بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا جی فرماتے ہیں ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، جس نے ایک چیز بھی چھوڑ دی اس کا ذمہ اللہ کے ذمے سے ختم ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، جس نے ایک بات کا بھی انکار کر دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی وعید سنائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیتے تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ علی اقام الصلاۃ، ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرتے بایعت رسول اللہ علی اقام الصلاۃ، اللہ کے رسول سے ہم بیعت کرتے ہم نماز قائم کریں گے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کو ہم نیکی کی نصیحت کریں گے، برائی سے روکیں گے، نیکی کا حکم کریں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقین کے متعلق کہا ہے کہ منافق ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان منافقوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے نماز میں آتے ہیں ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں اور نماز صرف دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سورہ ماعون میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے اندر سستی، باجماعت آنے کے اندر سستی، خشوع و خضوع کے اندر سستی، نماز سنت کے مطابق پڑھنے کے اندر سستی، اس کے معنی مفہوم کو جاننے کے اندر سستی، نمازیوں کی اللہ نے بات کی ہے۔ بے نمازی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، مسلمان ہو اور بے نمازی ہو، یہ میرے بھائیوں اسلام کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہاں تک فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر بن گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کے مشرک نہ بن جانا۔ بے نمازی کفر کا بھی ارتکاب کرتا ہے، شرک کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، جو کامیاب ہوں گے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جن کی نیکیاں کم نکلی، گناہ زیادہ نکلے، شرک و بدعات سے بھرے ہوئے ان کے رجسٹر نکلے، جہنم میں پھینکے جائیں گے، جنتی وہاں دیکھیں گے فلاں ہمارا رشتہ دار، فلاں دوست، فلاں محلے دار، فلاں ساتھی یہاں جنت میں تو نظر نہیں آ رہا۔ پھر کہیں گے دو ہی تو ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو کہیں جہنم میں نہ ہو۔ جنتی جہنم کی طرف جائیں گے، جھانک کر کے دیکھیں گے، وہاں جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کہتے فی جنت یتساءلون، جنتی ان سے پوچھیں گے ما عن المجرمین، ان مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، وہ تمہیں اس جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ وہاں دنیا کے اندر تو تمہارا طوطی بولتا تھا، بڑے بڑے لوگ تمہیں سلامیں کرتے تھے، اب یہاں جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، گپیں ہانکنے والوں کے ساتھ گپیں ہانکتے رہتے ہیں، مجلسیں لگی ہوئی ہیں اور جناب گپیں چل رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، کوئی فکر نہیں۔ اس لیے آج ہم جہنم کے اندر آ گئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے سونے پیغمبر اور صحابہ کرام تو فرض نمازوں کے علاوہ بہت ساری نمازوں کا اہتمام کرتے، نماز تہجد پڑھتے، قیام اللیل کرتے، تراویحاں پڑھتے، اشراق پڑھتے، اوابین پڑھتے، تحیۃ الوضو کے نفل پڑھتے، تحیۃ المسجد پڑھتے، توبہ اور استغفار کے لیے نماز پڑھتے، خوشی غمی ہوتی فوراً، خوشی ملتی تو سجدے میں پڑ جاتے، غمی ہوتی تو صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتے، زلزلہ آتا، آندھی آتی، طوفان آتا، نماز شروع کر دیتے، کہتا اللہ نماز شروع کر دیتے، سورج چاند کو گرہن لگتا نماز شروع کر دیتے، بارش نہ ہوتی نماز شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ان چیزوں کا، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے حکم دیا میں لڑوں لوگوں سے، قتل کروں، اقاتل الناس،
میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور گواہی دے دیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر کلمہ پڑھ کے نماز زکوٰۃ شروع کر دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنے مالوں کو بھی مجھ سے بچا لیا، اپنی جانوں اور خونوں کو بھی مجھ سے بچا لیا، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام، ان کے اوپر اب اسلام کا حق ہے، اللہ کی سپرد اب اللہ پوچھیں گے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ کہ اگر کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مجھے حکم ہے اقاتل الناس، گردنیں اڑاؤں ان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الجمن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے جمن کی طرف بھیجا، فقال انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہنے لگے اے معاذ تو ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان کو سب سے پہلے کلمے کی دعوت دینا کہ مانو اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، مانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اس بات میں اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر ان کو کہہ دینا جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے سن لو، اللہ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ پڑھنی پڑیں گے، 2 3 4 نہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر الصلاۃ، بندے کفر و شرک کے درمیان نماز فرق کرتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو مومن مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو مشرک اور کافر ہے۔ اگر اس کی زبان سے کلمہ نہ نکلا ہوتا تو اس کی گردن اسلام کی تلوار سے نہ بچتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فاصلہ ہے، عہد ہے نماز کا، فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عملہ الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے جس کا سوال ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی، فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز ٹھیک نکلائی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، جنت مل گئی۔ فَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز میں کوتاہی نکلی ذل و خوار ہو جائے گا، خواب و خاسر ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر الصلاۃ یوماً، ایک دن نماز کا درس دے رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما رہے تھے فقالا، آپ نے فرمایا من حافظ علیہا، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ، اس کے لیے روشنی ہوگی، اس کے پاس مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی اور اس کی قیامت کے دن نجات ہو جائے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہو نورا، نہ اس کے لیے کوئی روشنی ہوگی، ولا برہان، نہ اس کے پاس مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی، ولا نجاتن، اور نہ اس کی نجات ہوگی، وکانا یوم القیامتی، اور قیامت کے دن وہ ہوگا مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، بڑے بڑے جہنمی کافر جن کے سرٹیفکیٹ جہنم کے دنیا کے اندر اللہ نے اتارے، اس قارون کے ساتھ، اس فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ یہ بے نمازی بھی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولادوں کو نماز کا حکم کرو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں،
وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہو کر نہیں پڑھتے تو پھر کیا فرمایا؟ پھر ان کو مار کے نماز پڑھاؤ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بسترے علیحدہ کر دو۔ 10 سال کے ہو کر 2 بھائی آپس میں اکٹھے نہیں سو سکتے، ان کو علیحدہ علیحدہ سلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، 2 بھائی جب 10 سال کے ہو جائیں اکٹھے نہیں سو سکتے، اکٹھے نہیں لیٹ سکتے۔ سامورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اما الذی یسلق رأسہ بالحجر، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فإنہ یاخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ وہ شخص تھا جو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا تھا، پڑھ کے بھلا لیا اس نے، کھولتا نہیں اللہ کا قرآن، اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے اس کے سر کو پتھروں سے کچل رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کے اندر بالکل سستی اور کوتاہی نہیں کرنی۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ پوری 5 پڑھنی ہیں۔ بعض بھائی صبح کی پڑھتے ہیں، بعض 2-3 پڑھ لی، یہ بالکل ایسا نہیں کرنا، پوری 5 نمازیں پڑھنی، کوشش کرنی ہے مسجد میں آ کر باجماعت۔ مرد کے اوپر نماز مسجد میں باجماعت فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے آقا جی میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، رستے کے اندر گڑھے ہیں، کہیں گڑھے میں گر نہ جاؤں، زہریلے جانور ہیں، کہیں کوئی مجھے ڈس نہ لے۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتی ہے؟ آقا جی وہ سنتی ہے۔ کہا فحی حرن، پھر تجھے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگی، بتاؤ اس میں ہمارے پاس کون سا عذر ہے؟ آنکھوں سے نبینے ہیں، گھر مسجد سے بہت دور ہے، آ نہیں سکتے، لانے والا کوئی نہیں، رستے میں گڑھے ہیں، کھڈے ہیں، گر جائیں گے، درندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ڈس لیں گے، کوئی عذر نہیں ہمارے پاس، مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مسجد کا ہمسایہ ہو کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے اوپر بیماریاں اور پریشانیوں نے ہمیں کیوں گھیر لیا؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے اللہ سے صلح کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین میرے بھائیوں پیکج بھیج رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ شیاطین جو ہمیں نماز سے دور کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ جکڑ لیں گے، آزادی دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیاں حاصل کرنے کی، کمانے کی۔ تو میرے بھائیوں تیاری کر لو، انشاءاللہ ہم نے پورا فائدہ حاصل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، گھر میں نماز کو بطور قانون اس کا نفاذ کرنا ہے، کوئی گھر میں ایسا فرد نہ ہو جس کی نماز رہتی ہو، نہ کوئی خاتون ہو، نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی ہو، نہ بچہ ہو، نہ بڑا ہو، سب پکے نمازی ہوں۔ یہ الحمدللہ اللہ ان بچوں کو صحت دے، زندگی دے، والدین کا فرما بردار بنائے، 5 نمازیں باجماعت آ کر مسجد میں پڑھتے ہیں، اور امام کے پیچھے پوری صف بچوں کی ہوتی ہے، بڑا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ گھروں میں ہوں اس وقت تو مسجد میں آئیں، اس وقت تو مسجد میں آنا چاہیے، پھر بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نماز کے اندر سستی نہیں کرنی، گھر میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ترلا کرو، منت کرو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، یہ جہنم میں کہیں نہ چلی جائے، تو پھر اس کا ترلا منت کر کے اس کو نمازی بنا دو، یہ اس کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔